کیا ضرورت ہے؟ سودا دست بدستی تدیرونہا لیتے دیتے رہتے ہو تم اس کو آپس میں، فلیس علیکم جناح نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، اللہ تقدموہا کہ تم اس کو نہ لکھو. سودا دے رہے ہو، پیسے لے رہے ہو، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے وَأَشْهِدُوا گواہ بنا لیا کرو. کتنی احتیاط ہے اسلام کے اندر، ورنہ ان چیزوں سے ہم دور ہوئے، آج ماحول میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی. یہ جزو چہاروں کا تتمہ، جزو چہارم کیا تھی؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَین، اس کا تتمہ گواہ بنا لیا کرو جس وقت تم لین دین کرو، سودا کرو، چیز خریدو بیچو. وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِید. چوتھی اور پانچویں، یہ چوتھی جز کا تتمہ ہے اور پانچویں جز کا اشارہ. فرمایا وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ، نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا، وَلَا شَهِید، گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے. کاتب ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم سر پر پہنچ گئے اور نہ خالد پہنچ گئے، لکھتا ہے کہ نہیں میری بات؟ حوصلہ کرو. اب ڈر گیا بیچارہ، لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے ہو؟ نہیں حوصلہ حوصلہ، اس کو اپنا کام تو کرنے دو. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ولا شہید، گواہ کو بھی تکلیف نہیں. حیدرآباد سے اس کو بلایا، کراچی میں آ کر تم نے گواہی دینی ہے. وہ بیچارہ آیا خرچہ کر کے، آج کل کرائے بڑے مہنگے ہیں، تو آیا کراچی میں، اس نے گواہی دے دی عدالت میں، میرے حق میں گواہی دے دی. اب نکلتے ہیں کہ نہیں؟ جا اپنا کام کر، کوئی کرایہ نہیں ہے. کیوں تکلیف اس کو دیتے ہو بھائی؟ کچھ سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے مولانا؟ آگے چلو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم کرو گے یہ کام، تم نے کیا نا، کاتب کو تکلیف دی یا گواہ کو کوئی پریشان کیا، سن لو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور یقیناً وہ گناہ ہے تمہارے ساتھ، تمہارے اندر گناہ ہے. وہ گناہ کا کام ہے. پھر نسخہ تعمیل اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سکھاتا رہتا ہے تم کو اللہ یہ مفید احکام. اللہ کا کتنا احسان ہے کہ تمہیں مفید احکام سکھاتا رہتا ہے، اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، رہن کا بیان آ گیا. چھٹا حکم، اگر ہو تم سفر کے اوپر، سفر پر جا رہے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، کوئی کاتب نہیں ہے جو لکھ پڑھ کر سکے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو چیز گروی رکھی ہوئی ہے مرتہن کے ہاتھ میں. بھائی یہ جو ہے نا، یہ تو میرا قلم رکھ لے، قیمتی قلم ہے، یہ قلم رکھ لے، مجھے 100 روپیہ دے دے، گھر پہنچ کر میں 100 دے دوں گا، قلم تو سے لے لوں گا. ٹھیک ہے. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مانا سننا ہو سے، فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتماد کر لے، میں بھائی پین نہیں رکھتا تمہارا، یہ 100 روپیہ لے لو، گھر پہنچ کر مجھے دے دینا. آمنہ کا یہاں کیا مانا؟ اعتماد کر لے. اگر اعتماد کر لے بعض تمہارا بعض کا، میں نہیں رکھتا پین بھائی، ٹھیک ہے گھر جا کر مجھے 100 روپیہ دے دینا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، اب جب اس نے پین نہیں رکھا، 100 روپیہ دے دیا، گھر پہنچ کر دے دینا. جب میں گھر پہنچا تو 100 روپیہ میں نے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے؟ جا نہیں دیتا. جب یوں تو نہ کرنا، اس نے اعتماد کیا ہے، اس کے اعتماد کو تم ٹھیس پہنچا رہے ہو. یہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ پوری ادا کر دے وہ بندہ اعتبار کیا گیا، وہ تؤمنہ جس کا اعتبار کیا گیا، اس نے اعتماد کرتے ہوئے 100 روپیہ دے دیا ہے، اب پوری ادا کرے امانت، وہ اپنی امانت جو اس سے 100 روپیہ لیا تھا اس کو پورا ادا کرے. کم از کم تیرا بھروسہ انہوں نے کیا تھا تجھ پر. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، نسخہ تعمیل، چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ کریم سے جو اس کا رب ہے. رب اس کے نیچے علت، جب اللہ رب ہے اس کو رب مانتے ہو تو ڈرنا بھی چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ساتواں حکم، نہیں کہہ لو، یہ تو حکم سمجھانے کا ایک انداز ہے.
ولا تکتموا الشہادہ، نہ چھپاؤ تم گواہی کو، شہادت چھپانا حرام ہے۔ ومن یکتمها فإنه آثم قلبہ، جو بندہ چھپائے گا اس گواہی کو سمرا، یقیناً گنہگار ہے اس کا دل۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، ان سارے جھگڑوں کے پیچھے لگ کر اصل مسئلہ توحید کو نہ بھولنا۔ آخر پر مسئلہ توحید کو لے آئے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں۔ پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر الہکم الہ واحد، پھر اللہ لا الہ الا ہو، آخر پر پھر للہ ما فی السماوات۔ یہ مسئلہ جہاد بھی، انفاق بھی، سب کچھ جتنے مسائل بیان کیے، خود ٹھیک ہو، وہ گھر کا ماحول ٹھیک، باہر کا ماحول ٹھیک، جہاد کا سارے کے سارے مسائل بنیاد ان کی مسئلہ توحید ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ اللہ، مولانا ذرا پہلی آیت کو یاد کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تمہارا خالق ہے۔ آخر میں فرمایا للہ ما فی السماوات، اللہ تمہارا مالک ہے، ہر چیز کا خالق اللہ، مالک اللہ۔ اب خیال، خالق اللہ، مالک اللہ، تو اعبدوا عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، سبحان اللہ، چاروں مسئلے آ رہے ہیں۔ للہ ما فی السماوات توحید، آمن الرسول رسالت، لا یکلف اللہ نفسا جہاد اور انفاق، چاروں مسئلوں کا خلاصہ آخری رکوع میں سنا دیا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کرو، ان تبدوا، اگر تم ظاہر کرو زبان یا جوارح سے، زبان سے ظاہر کرو، اپنے اعضاء سے ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو، خیال کرنا مولانا، جو دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو، او تخفو ہو، یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ کرے گا تمہارا اللہ۔ ظاہر کرو، چھپاؤ، اور جو وسوسے ہیں ان پر تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ خیال کرنا، قلم ہاتھ کے اندر، او تخفو ہو، اس سے مراد وسوسے نہیں ہیں، اس سے مراد دل کے خیالات مراد۔ دیکھو تو صحیح مولانا آیت کو، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ان تبدوا ما فی انفسکم۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے محبوب، دل کے خیالات پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، دل کے خیالات پر بھی اللہ محاسبہ کرے گا، یہ بات تو بڑی مشکل ہے۔ جب صحابہ نے یہ اشکال کیا، آپ ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میری مجلس سے چلے جاؤ، اٹھا دیا۔ تم اللہ احکام دیتا ہے اور تم اس پر اشکال کرتے ہو، تم اس پر باتیں کرتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے معافی مانگی، ہم معذرت کرتے ہیں، ہم ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب صحابہ نے یہ کہا، یہ مقام نازل ہو گیا، لا یکلف اللہ نفسا آمن الرسول۔ کیا مطلب؟ سارے کے سارے احکام میرا رسول بھی مان چکا ہے اور اس کے جانکار بھی مان چکے ہیں۔ اور آگے اللہ نے صاف فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا، دل کے وسوسے کے اوپر تو بندے کا اختیار نہیں ہے، یہاں دل کے وسوسے مراد نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نازل کر کے سمجھایا، یہاں دل کے وسوسے مراد، بولو تو صحیح میں بات سمیٹوں، دل کے وسوسے مراد، اب مانا کرتا ہوں، دیکھو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا اس کو چھپاؤ،
اس سے مراد وصف سے نہیں، اعتقاد اختیاریہ مراد ہے۔ اعتقاد اختیاریہ، اپنے اختیار سے کوئی عقیدہ دل میں چھپاؤ گے، اپنے اختیار سے کوئی عقیدہ دل میں رکھو گے، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کریم کو تو پتہ ہے، محاسبہ کرے گا۔ کئی بندے ہوتے اندر سے مشرک ہیں، مومن سے کھلے ملے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں کر رہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تخفو، مولانا جملہ سنو، تخفو یہ وساوس پر نہیں بولا جاتا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے توحید کا ذکر ہے للہ، کیا سمجھایا؟ فَيَغْفِرُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ مسئلہ مان لو تو بخشے جاؤ گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، سوائے کفر اور شرک کے، بخش دے گا سوائے کفر اور شرک کے، عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ علت وجہ، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول، بشارت، مان چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کے نیچے اکمل وہ بھی مان چکا ہے میرا محبوب، کیا جو کچھ اتارا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمومنون، اس کے نیچے لفظ کامل، رسول اکمل، مومن کامل، سارے صحابہ بھی مان چکے ہیں۔ کلن، یہ تفصیل آ گئی بما انزل کی، کلن آمن باللہ، تمام کے تمام ایمان لا چکے اللہ کے ساتھ، میرا محبوب بھی اور باقی سارے صحابہ بھی، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس طور پر کیفیت ایمان کہ نہیں فرق کرتے ہم، نہیں جدائی کرتے ہم درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، کیا مطلب؟ مانتے سب کو ہیں، شان سب کی برحق ہے، ایمان سب کے ساتھ لانا برحق ہے، لیکن مرتبے میں فرق ہے، تفرقہ فی الاعتقاد، تفرقہ فی المرتبہ۔ اور کہتے ہیں سمینا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن بھی لی اور ہم نے اطاعت بھی کی، غفرانک، طلبنا غفرانک، یا نطلب غفرانک، جو بھی نکالو، ہم اللہ تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف لوٹنا ہے، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ یہ ان تبدو کی تفصیل آ گئی ہے، کیسے؟ وصفوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کر جو چیز دل میں چھپائی نہیں، اللہ کریم ذمہ داری ڈالتا، یکلفو، نئی ذمہ داری ڈالتا اللہ کسی انسان پر مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لہما، دنیا کی ذمہ داری یا دین کی ذمہ داری اتنی ڈالی ہے جتنی گنجائش ہے، لہما کا سبت، اور انسان کے لیے وہ ہے، نفس کے لیے وہ ہے، ورنہ دیکھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف، لہا، ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف، ما کا سبت مؤنث کی ضمیر ہے یا کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف، علیہا، ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نفس کی طرف، ایک تصبت ہے یا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کچھ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ کل نَضْرِبُوهُ کو جو بندہ پڑا تھا، اس کا تل تم نفسن فداراتوں کی، یا منس مانوی تو منس سمائی، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، دیکھو اب یہ دیکھو ہاں سمجھے، لہا ما کا سبت والیہا مقتصمت، اس نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا نیکیوں میں سے، وعلیہا، اور اس کے اوپر وبال ہے، مقتصمت، اس گناہ کا اقتصبت جو اس نے اپنے ارادے سے کمایا۔ فرق کیا ہے؟ فرق آپ نے ہو ہی نہیں کیا مولانا، یہاں کا سبت، وہاں اقتصبت، راز کیا ہے؟ کا سبت، اقتصبت، زیادہ تو لفظ تفید و زیادہ تلمانا، کیا مطلب؟ نیکی نہ کرے، خالی ارادہ کرے پھر بھی ثواب ملے گا، اور ایک تصبت
گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں ملے گا جب تک کرے گا نہیں۔ ربنا لا، میں نے خیانت نہیں کی، جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے خیانت نہیں کی، میں بھی انسان ہوں، آخر تھک جاتا ہوں، رب میں بھی سادہ ترجمہ کر کے آگے چلا جاتا، مولانا دل گوارا نہیں کرتا، ضمیر گوارا نہیں کرتا، جو کچھ عرض کیا ہے امانتاً کیا ہے۔ اور اگر میں یہ نان سٹاپ چلاتا، نان سٹاپ سمجھتے ہو، پتہ نہیں 15 پارے ہو جاتے، نان سٹاپ سمجھتے ہو، آگے سپیڈ بریکر بھی نہ ہوتے، چلو بھائی سٹاپ ہوتا پھر تو 15 پارے ہو جائے، لیکن نہیں، تھوڑا ہو لیکن صحیح ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، سبحان اللہ۔ ربنا تعلیم دعا، ربنا تعلیم دعا، اے ہمارے پروردگار، یہ ہے معاملہ باللہ، اللہ سے معاملہ، اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا، نہ مواخذہ کر ہمارا، ہماری پکڑ نہ کر، ان نسینا، خیال کر نہ مانے پر، اگر ہم بھول کرنے کی چھوڑ بیٹھے، کیا مانا کیا؟ بھول کر نیکی چھوڑ بیٹھے۔ مولانا ناسیہ بمانا ترکا، نسینا ترکنا، مشکل الاثار للتہاوی، نسینا ترکنا، سورۃ طٰہٰ آخر۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى۔ صفحہ بتاؤ جی، 385 آیت نمبر 124-25۔ ومن اعرض عن ذکری، جس بندے نے منہ موڑ لیا میں اللہ کی نصیحت سے، میں اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، تو نتیجے نمبر 1، فإن له معیشة ضنکا، یقیناً اس کے لیے گزران ہوگی تنگ، گزران ہوگی تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دوسرا سمرہ، اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے، اندھا ہو کے اٹھے گا، کون؟ حیران ہو کر کہے گا تعجباً، رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ تھا میں دنیا میں دیکھنے والا۔ مولانا کئی تو مشرک دنیا میں بھی اندھے ہیں، چپ کر گیا، کئی مشرک اندھے نہیں ہیں، پھر یہ کیسے کہے گا میں بصیر تھا؟ مولانا سمجھو تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب سورۃ طٰہٰ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، اللہ کو کیا کہے گا؟ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ کئی مشرک جو اندھے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ہم دیکھتے تھے۔ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ ہاں وَقَدْ، اس کے لیے سورۃ طٰہٰ کا انتظار کرو، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ، اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، مولانا خیال کرنا، بصیرہ ایک معنی یا تو اکثر افراد کے اعتبار سے فرمایا، اکثر مشرک تو دیکھنے والے ہیں، اندھا تو کوئی ہوتا ہے، یا دوسرا معنی قد كنت بصیرا، بصیرا بالحجت، کیا معنی ہے بصیرا بالحجت؟ دنیا میں تو بڑی دلیلیں تھی، آج دلیلیں کہاں گئی؟ کوئی دلیل پاس نہیں، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت، اب تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں تو بڑی زبان چلتی تھی، اب دلیلیں کہاں گئی؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آما بالحجہ، بصیرم بالحجہ، تفصیل پھر کسی موقع پر۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے ساتھ ہونا تھا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فنسیتها، اے ترکتها، نسیتها ترکتها، تو نے تو کو چھوڑ دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آمان الحجہ بصیرم بالحجہ، کذالک قد آیاتنا فنسیتھا، تو نے ایتوں کو چھوڑ دیا، آج میں اللہ کی رحمت نے تجھے چھوڑ دیا۔
ایک معنی نافیہ کا تارا کا بھی آتا ہے. آگے چلو. ان سینا ترکنا، ہم اگر چھوڑ دیں کوئی نیکی، او اخطانا یا غلطی کر بیٹھے، گناہ کر لیں. نسینا نیکی چھوڑ دیں، اور اخطانا جان بوجھ کر غلطی کر لیں، نیکی چھوڑ دیں، گناہ کر لیں، اللہ ہمیں کچھ نہ کہنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ. مولانا دیکھو تکلیفیں ہیں دو قسم. ایک ہے شرعی تکلیف، روزہ رکھو، حج کرو. اب یہ مثال دے رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے. جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر 40 حصے کے بجائے چوتھا حصہ زکات دینا ہے. کپڑا پلیت ہو جائے کاٹ دو، دھونا نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے، جب روزہ کھولا نیند آ گئی اٹھے، اگلا روزہ شروع ہو گیا، تیمم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اللہ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب نہ رکھ تو ہمارے اوپر اسرا مشکل احکامات. بوجھ سے مراد کیا ہے؟ مشکل احکامات. تکلیف شرع کا اشارہ ہے. اللہ وہ رفع فرما کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے رکھا تھا ان بوجھوں کو، وہ بوجھ ان لوگوں پر ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. تکلیف تکوینی، تکلیف اللہ ایسی بیماری نہ دے، ایسا دکھ نہ دے، ایسی پریشانی نہ دے، ایسی ہمیں غربت نہ دے، ایسی فقیری ہمیں نہ دے جو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. پہلے میں کیا مراد ہے؟ تکلیف شرعی، اس میں مراد ہے تکلیف تکوینی. اے ہمارے پروردگار نہ اٹھوا تو ہم سے وہ مصائب، وہ امتحان، وہ آزمائشیں جو نہیں طاقت ہمارے لیے ان کی. واعف عنا، اللہ درگزر فرما ہم سے. اس کا تعلق لا تؤاخذنا کے ساتھ. واغفر لنا، اللہ بخشش فرما ہماری. اس کا تعلق لا تحمل علینا کے ساتھ. ورحمنا، ہم پر رحمت فرما. اس کا تعلق لا تحملنا کے ساتھ. ٹھیک. انت مولانا، انت مولانا، اللہ انت مولانا، تو ہمارا کار ساز ہے دونوں جہانوں میں. مولانا خیال توحید کا ذکر کیا، رسالت کو قیاس پر چھوڑ دیا. قرآن کا انداز رب المشرق والمغرب، للہ المشرق والمغرب. ایک کو ذکر کرتا ہے دوسرے کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے. توحید کا ذکر کیا، تو ہی کام بنانے والا ہے. رسالت کو قیاس پر چھوڑ دیا. فانصرنا علی القوم الکافرین، خیال کرنا. جہاد کا ذکر کیا، انفاق کو قیاس پر چھوڑ دیا. اللہ تو ہماری مدد فرما. یہ معاملہ بالاعداء، معاملہ بالاعداء. ربنا لا تؤاخذنا، اس میں تھا معاملہ باللہ. آگے معاملہ بالاعداء، دشمنوں سے کیا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے. اللہ تو ہماری مدد فرما. چوتھی دعا علی القوم الکافرین، قاری سے منع کر رہا ہوں، کافر قوم پر مدد فرما. کون سے کافر؟ جو او بدو ربا کو والے مسئلے کے منکر ہیں. او بدو ان الذین کفروا، او یاد ہے کہ نہیں؟ ان الذین کفروا، اور پھر آخر میں آ گیا فانصرنا علی القوم الکافرین. او بدو ربکم کے مسئلے کے منکر ہیں. سورۃ النمل، یہ قرآن پاک کا انداز. یہ میں ذرا 15 باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد قرآن کا ایک چیلنج بیان کروں گا، اور اسی پر میری گفتگو کا اختتام ہوگا. دیکھیے فرمایا امن خلق السماوات والارض. اب امن اصل میں تھا ام من، یا تو ام متصلہ ہے. اگر ام متصلہ نکالو ہر آیت کے ساتھ یوں لگے گا آل اسنام خیر امن خلق السماوات والارض. اور دوسرا اگر ام منقطع بناؤ تو ام بمانا بل ہوگا، اور عبارت یوں بنے گی من خلق السماوات والارض خیر، من خلق السماوات والارض خیر اما یشرکون
یہ جو ان صفتوں والا اللہ ہے وہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں؟ اب چونکہ ہمارے عوام دوست بھی ہیں تو میں ذرا سادہ سی بات کروں گا. ذرا دیکھیے 5 دلائل ہیں، میں ان کے 15 حصے عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، ذرا آپ دوستوں نے اس کو شمار بھی کرنا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض. بھلا یہ تو بتاؤ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ 15 ذرا باتیں آ رہی ہیں. بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک، اور نمبر 2 وانزل لکم من السماء ماء. ذرا یہ قرآن سے پوچھ نہ لیں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا کیوں ہے؟ سورۃ الطلاق 28واں پارہ کھولیے، سورۃ الطلاق اور آیت نمبر 12، آخری آیت. فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات، صفحہ 672. اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ کریم وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی ان جیسی 7 آسمان بنانے والا اللہ، ان جیسی 7 زمینیں بنانے والا بھی اللہ. یتنزل الامر بینہم، اترتا رہتا ہے اللہ کریم کا حکم ان کے درمیان. سادہ سی بات عوام کو بھی سمجھ آئے. اللہ کریم کا قرآن یہ بتا اللہ نے 7 آسمان کیوں بنائے ہیں، 7 زمینیں کیوں بنائی ہیں، نظام کیوں چل رہا ہے. لوگ کہنے لگے جی یہ سارا جہان بنایا گیا حضرت علی کے لیے، حضرت علی نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا. اللہ کا قرآن فیصلہ کر یہ 14 تباہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ 7 آسمان بنانے والا اللہ، 7 زمینیں بنانے والا اللہ، سارا نظام چلانے والا اللہ. کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ حضرت علی کے لیے نہیں بنایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ کریم ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور نمبر 2 وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً اللہ کریم نے تاکید گھیرا کر رکھا ہے تمام چیزوں کا ذروع علم کے. اللہ نے قدرت منوانے کے لیے، اللہ نے اپنا علم منوانے کے لیے یہ جہان بنایا ہے. آ جاؤ جی، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا. اور نمبر 2 وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے اتارا ہے تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی، بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اب 27واں پارہ، چھوٹا سا اشارہ. سورت کا نام سورۃ الواقعہ. یہاں قرآن پاک کا انداز، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. سورۃ الواقعہ کھولیے نا، سورۃ الواقعہ. یہاں قرآن آیت نمبر 68، 60 اور 8. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، مجھے بتاؤ تو صحیح پانی کے بارے میں جو پانی تم دن رات پیتے رہتے ہو. بات تو کرو میں اللہ سے. أَفَرَأَيْتُمْ، أَخْبِرُونِي أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کہا تم نے اتارا ہے اس پانی کو بادلوں سے، أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا ہم ہی اتارنے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا بنا دیں. اللہ نہیں کر سکتا؟
کھا سکتا ہے؟ میٹھے پانی کی ہمیں قدر نہیں ہے. فلولا تشکرون، شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ آئیے اب ہم سبق پر. آسمان و زمین بنانے والا اللہ، بران رحمت نازل کرنے والا اللہ. نمبر 3 فانبتنا بہ حدائق سات بہجا، اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات رونق والے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ. اور سننے والوں، رب العالمین فرما رہا ہے جنوں انسانوں ملائکہ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو. یہ میں اللہ کریم نے سارے رونق بھرے باغات بنا. فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات رونق والے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ. اور سننے والوں، رب العالمین فرما رہا ہے جنوں انسانوں ملائکہ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ایک درخت اگا سکو. یہ میں اللہ کریم نے سارے رونق بھرے باغات بنا دیے. یہ سن کر بتاؤ، الہ اللہ، کہ ہے کوئی اور الہ ان صفتوں والا اللہ کے ساتھ؟ سادہ معنی عوام کے لیے، ہے کوئی ان صفتوں والا؟ جسے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا انداز، کیا ہے کوئی ان صفتوں والا اور الہ اللہ کریم کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. جواب ہے لا الہ الا اللہ. یوں فرمایا حضرت صاحب نے، لا خالق السماوات والارض الا اللہ، لا منزل لکم من السماء ماء الا اللہ، لا منبت بہ حدائق ذات بہجہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی بھی الہ کا معنی حل ہو رہا ہے. کوئی آسمان و زمین کو بنانے والا نہیں ہے، بارش نازل کرنے والا کوئی نہیں ہے، بارش کے ذریعے رونق والے باغ بنانے والا کوئی نہیں. الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صرف کون ہے؟ آگے دیکھیے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو برابر کر رہے ہیں اوروں کو عبادت میں. یہ صفتیں اللہ کے بغیر کسی کی نہیں، اور عبادت میں شریک دوسرے بن گئے. سورۃ الانعام پہلی آیت، سورۃ الانعام 7واں پارہ پہلی آیت. یہاں قرآن پاک کا انداز فرمایا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. یہ مسئلہ سمجھایا. الحمدللہ، جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، اللہ کے مناسب ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. جس اللہ کریم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اللہ نے اندھیرے اور روشنی. اگر آسمان اور زمین پیدا کرنے والا اللہ، اندھیرے اور روشنی بنانے والا اللہ، تو الحمدللہ. کیوں مسئلہ سمجھایا. بل ہم ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ثم استبادیہ، عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے. یہ صفتیں اللہ کی ہیں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، توحید کا انکار کرنا، رب کا انکار کرنا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعدلون، برابر کر رہے ہیں اوروں کو اللہ کی عبادت میں. ان صفتوں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، عبادت میں شریک کیسے بن گیا؟ آئیے یہ سبق پر چوتھی دلیل آئی ہے، امن جعل الارض قرارا. اچھا یہ بتاؤ،
بھلا کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنایا؟ مولانا خطیب صاحب تشریف فرما ہے، ان کا علاقہ، ان گناہگار آنکھوں سے ہم نے دیکھا بالا کوٹ کے اندر تباہی کا منظر، جو اس رمضان سے گزشتہ رمضان میں زلزلہ آیا، صرف 35 سیکنڈ کے لیے زمین 8-9 فٹ اوپر گئی، نیچے آئی، زمین پھٹی، 3 لاکھ سے زیادہ بندہ اللہ نے زندہ زمین میں اتار دیا، نہ غسل نصیب ہوا، نہ کفن نصیب ہوا، نہ جنازہ نصیب ہوا، نہ قبر نصیب ہوئی۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، زمین کو پرسکون بنایا ہوا ہے، ورنہ ہمارے یہ محلات، کوٹیاں، کاروبار، دکانیں، تجارت کیسے نظام چلتا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، یہ تو بتاؤ بھلا کون ہے جس نے زمین کے درمیان نہریں بنا دی ہیں؟ نمبر 6 وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور بنا دیے زمین کے ٹھہرنے کے لیے مدنی پہاڑ، اوپر پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اور نمبر 7 وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور 2 سمندروں کے درمیان اللہ نے رکاوٹ اور پردہ بنا دیا ہے۔ سورۃ الرحمن 27واں پارہ۔ جلدی جلدی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ یہ آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 سورۃ الرحمن۔ اللہ کریم نے 2 سمندر چلا دیے، یلتقیان، درحالے کے مل کے چل رہے ہیں، شہری طور پر کٹھے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر بینہما برزخ، دونوں کے درمیان آڑ ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے دونوں کے درمیان۔ حقیقت کے اندر لا یبغیان، میٹھے کا قطرہ کڑوے میں نہیں جا رہا، کڑوے کا قطرہ میٹھے میں نہیں جا رہا۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ آ جائیے احباب، سوال الہ اللہ، سادہ من عوام دوستوں کے لیے یہ تو سن کر بتاؤ، الہ کا ان صفات والا اور کوئی الہ ہے اللہ کریم کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ۔ نہیں 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 نہیں، اب خیال کرنا ہمارے طلبہ ساتھی ہے، لا جائل الارض قرارا الا اللہ، لا جائل الارض قرارا الا اللہ، لا جائل خلالها انہارا الا اللہ، لا جائل لها رواسیا الا اللہ، لا جائل بین البحرین حاجزا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں نہیں، زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، زمین میں نہریں بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، وزنی پہاڑوں پر رکھنے والا کوئی نہیں الا اللہ، 2 سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 7 باتیں ہو گئی۔ آگے دیکھیے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ 8ویں بات، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اچھا، اور بات یہ بتاؤ بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے بس کی پکار؟ اسباب ختم ہو گئے سارے، بندہ مجبور ہے، کون قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عوام کے لیے جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ آپ کا بھی چانس بنا ہوگا، ہمارا بھی بنا، بندہ دنیا کے دفتروں میں جاتا ہے، چپراسی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو دیر سے آئے ہیں، آپ کو دفتر کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ دیکھو یہ ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک، آپ تو دیر سے آئے ہیں، آپ کو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میرا سوال پنجاب والے انداز میں، میرا سوال حضرت مفتی صاحب، حضرت خدیج، میرا اللہ، دنیا کے دفتروں کا ٹائم ہوتا ہے،
اگر تیرے دربار میں آنا ہو تو ٹائم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ازادہ دنیا کے درباروں میں جاتے ہو، دفتروں کے اندر ملاقات ہوتی ہے افسروں کی مرضی سے، اور میں اللہ کے دروازے پر آنا ہو تو مرضی میری نہیں، مرضی تمہاری۔ جس وقت میں نے اپنے دربار کو تالا کبھی نہیں لگایا، مولانا صاحب ٹھیک ہے لوگوں نے کہا، حضرت مفتی صاحب ٹھیک ہے، دیتا اللہ ہے، مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو بھی تو پہلے ملنا پڑتا ہے۔ یہاں ہاتھ رکھیے 26واں پارہ، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، سورۃ قاف آیت نمبر 16، یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 سورۃ قاف۔ دوستو سوال آج ہو رہا ہے، اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ واہ میرے اللہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آیت نمبر 16، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو خیال آ رہا ہے اس کے دل کے اندر، دل جو خیال لا رہا ہے وہ بھی جاننے والا میں اللہ، اور میں اللہ کریم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں مانتا ہوں، احباب مانتا ہوں، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ چھت دور ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اور اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ میری اینک، یہ میری اینک اتنے قریب نہیں ہے، یہ میری پگڑی اتنے قریب نہیں ہے، اللہ کی قسم میرا لباس اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ میرے قریب ہے۔ یہاں سے بھی کہاں لگاؤ گے؟ افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی۔ بھائی جان میں بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کر ذرا یہ جا کر صاحب کو بتا تو صحیح کہاں آیا ہوا ہے۔ وہ جا کر بتاتا ہے، انٹر کام پر فون پر بات ہوتی ہے، افسر کو پہلے پتہ نہیں ہے کون آیا ہوا ہے میرے آفس کے دروازے پر۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو دل کے ارادے کو بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہے وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت۔ آ جائیے جی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو، جو دور کر دیتا ہے ساری۔ سورہ یونس 11واں پارہ، اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھا ہے آپ کو اللہ کوئی تکلیف چھوٹی یا بڑی، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو، نہیں کوئی کھولنے والا اس کو مگر صرف وہی اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، تکلیفیں دور کرنے والا کون؟ تکلیفیں دور کرنے والا صرف کون؟ اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ آ جائیے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین کے۔ پر دادا گیا دادا جانشین، دادا گیا والد، والد کے بعد بیٹا، پھر پوتا، یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بتاؤ اِلَٰهٌ اللَّهُ، کیا ہے اور کوئی الہ ان صفتوں والا اللہ کے ساتھ؟ جواب آیا لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مجیب المضطر اذا دعا الا اللہ، لا کاشف السوء الا اللہ، لا جاعلکم خلفاء الارض الا اللہ۔ بے بس کی پکار کو قبول کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، تکلیفیں دور کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔
قلیلا ما تذکرون. 11ویں بات ہے من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، حضرت مفتی صاحب کا مفصل بیان ہونا ہے، میں اختصار کرتا جا رہا ہوں. ایک مثال عرض کرنی چھوٹی سی. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. اچھا، جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں ہے. اور نمبر 12 ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. اور کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے باران رحمت سے پہلے پہلے. ہمارے ٹھنڈی میٹھی کون چلاتا ہے؟ الہ اللہ. کیا ہے کوئی اور الہ ان صفتوں والا اللہ کریم کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ. لا مرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ الا اللہ. اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ. ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ تعالی اللہ عما یشرکون. اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. نمبر 13 امن یبدأ الخلق. سننے والو یہ تو بتاؤ امن یبدأ الخلق، بھلا جو نئے سرے سے پیدا کرتے ہیں مخلوق ثم یعیدہ 14 پھر لوٹائے گا اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا. اور نمبر 15 ومن یرزقکم من السماء والارض. کون ہے جو روزیاں دیتے ہیں تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ الہ اللہ. کہ ہے کوئی اور الہ ان صفتوں والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا بادی الخلق الا اللہ، لا معیدہ الا اللہ، لا رازقکم من السماء والارض الا اللہ. نہیں، نئے سرے سے پیدا کرنے والا مخلوق کو کوئی نہیں، دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا کوئی نہیں، آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب میں خلاصہ ایک جملے میں سنا رہا ہوں، ذرا سارے ہمارے ساتھی جن کے سامنے قرآن کا نسخہ ہے 15 نمبر شمار کرنے ہیں اور پھر ایک چیلنج. اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بیان شروع. یہ ذرا 15 نمبر شمار کرنے ہیں. نمبر 1 آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ. نمبر 2 بارش نازل کرنے والا اللہ. نمبر 3 رونق والے باغ بنانے والا اللہ. نمبر 4 زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ. نمبر 5 نہریں اس میں بنانے والا اللہ. نمبر 6 پہاڑ بنانے والا اللہ. نمبر 7 تو دریاؤں سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا اللہ. مجبور کی بے بس کی پکار کو قبول کرنے والا اللہ. 8 یکشف تکلیفیں دور کرنے والا اللہ. نمبر 10 تمہیں زمین میں جانشین بنانے والا اللہ. نمبر 11 اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ. نمبر 12 ہمارے ٹھنڈی میٹھی چلانے والا اللہ. نمبر 13 نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ. نمبر 14 دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ. نمبر 15 روزیاں دینے والا اللہ. فرمایا قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہم نے توحید پر 15 دلائل پیش کر دیے. شرک کرنے والوں تم اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کر دکھاؤ. ہم نے کتنی دلیلیں پیش کر دی ہیں توحید پر؟ اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو ایک دلیل پیش کر دکھاؤ. ذرا سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے 18واں پارہ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. آیت نمبر 117 سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. جو بندہ پکارتا ہے اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو، یا اللہ بھی کہتا ہے یا علی بھی کہتا ہے، یا اللہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ بھی کہتا ہے. فرمایا لا برہانا لہو بھی، اس کے پاس
جیسے ہم نے دلائل توحید پر پیش کی ایسی دلیل اس کے پاس اپنے شرک پر نہیں ہے. یہ جو وہ پکار کر رہا ہے اس پکار کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی دلیل پکی نہیں ہے جیسے قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے. بچ جائے گا بچے گا نہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ پس یقیناً پکی بات ہے اس کا حساب کتاب اس کے رب کے نزدیک ضرور ہوگا. اللہ کے ساتھ اب آپ خیال اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ما فوق الاسباب پکارا تو کافر ہو گیا. اور انہ لا یفلح الکافرون ایسے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. وقل رب اغفر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے خالص پکارے یا نہ پکارے آپ تو خالص پکار کرتے رہیں. کو رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. ہم نے 15 دلائل پیش کر دیے شرک کرنے والوں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے محبوب ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں یہ کیا دلیلیں بیچارے پیش کریں گے. آپ دوسرے اعلان بھی فرما دیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. دوسرا اعلان بھی ان بیچاروں کے پاس کیا دلیلیں ہیں. قل لا یعلم من فی السماوات آپ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں علم رکھتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں کس کا الغیب. آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے ہیں زمین والے بھی غیب نہیں جانتے. کراچی والے نجومیوں کو ہاتھ دکھا رہے ہیں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے جی کتنی فیس ہے جی 100 روپیہ. میرا ہاتھ کو دیکھ نے کہا ہاں یہ لکیر جو جا رہی ہے جی ہاں تیری 3 شادیاں ہوں گی. اچھا یہ ذرا یہ ہاتھ اچھا یہ لکیر نہیں جا رہی ہے. ہاں جی ہاں تیرے جی 7 بیٹے ہوں گے. یہ لگی 500 روپیہ انعام. اور یہ نہیں سوچا جو فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہے گرمی کا موسم ہے پسینے میں شرابور ہے گرد و غبار مٹی جسم سے گندی بدبو آ رہی ہے. اور جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے آپ کی اور میری قسمت کیا بتائے گا. اچھا کراچی والوں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت ہی نہیں ہوتی. جو ہاتھ وہ قسمت ہی نہیں ہے. واہ بھائی واہ. عالم الغیب صرف کون ہے. بس آخری مثال سن لیجیے 20واں پارہ ایک مثال یہ سورۃ العنکبوت اور آیت نمبر 41. یہ تو اللہ کی شان سن لی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اب مجھے تو لفظ کا پتہ ہے نہیں پتہ نہیں میں ادا بھی کر سکوں گا نہیں سن کر. یہ جو کونے کے اندر جالے بناتی ہے اردو والے تو مکڑی کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں ڈامر کھمبوا پتہ نہیں پشتو میں کیا کہتے ہیں جولا. اچھا جولا وہ ادھر کونے میں جو جالے بناتا ہے کھڑا ہوتا ہے. مثال سنیے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے سوا کئی کارساز. بادشاہ یہ کھوٹی قسمت کھڑی کر دے. آپ کراچی والے بھی تو بادشاہ ہیں نا. بزرگ کی تصویر بنا دی تصویر بنائی داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہے اور کشتی ہے کشتی کے نیچے اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے. آگے بوڑھی کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کر ایسے ہاتھ باندھ کر. تو یہ کیسے ادھر برات بھی نظر آ رہی ہے شادی ہے براتی ہیں سارے. یہ کیا ہے کراچی والا. انہوں نے کہا مولانا آپ کو کیا پتا آپ تو بات ہیں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ کوئی جھوٹ ان کے ذمہ لگا دیا. یہ ایک بوڑھی ہے اس نے 1 پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت کے نام کا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو غصہ آیا اس بوڑھی کے بیٹے کی برات آ رہی تھی ساری برات کو پانی میں غرق کر دیا. لوگوں نے کہا باجی واہ سبحان اللہ. مولانا آپ کا کیا عقیدہ ہے پاؤ دودھ بوڑھی نے نہیں دیا اور بیٹے کی برات آ رہی تھی اس کو غرق کر دیا. اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں. اللہ کے ولی پاؤ دودھ کے لالچی ہوتے ہیں. اللہ کا ولی. اور میں نشانی بتا دوں میرے عوام بھائی بیٹھے سن لیں
ہم اللہ کا ولی کس کو مانتے ہیں؟ میرے اکابرین کا عقیدہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تک، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، سارے میرے کابرین، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تک، اس کے بعد ہمارے تمام میرے اکابرین کا عقیدہ، تمام مشائخ کا عقیدہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو۔ ایسے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے، یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ اب آپ خیال ارے کھوٹی قسمت کھڑی کرتے ہیں نا، یہ ہماری کشتیاں پار لگاتے ہیں نا۔ اب سنو جی، اللہ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت، مثل جولا، جولا کا جولا، اتخذت بیتا، ان کی مثال جولا والی ہے، مکڑی، میں مکڑی کہوں گا، بار بار یہ لفظ کہنا مشکل ہو جائے گا، یہ پشتون حضرات ناراض نہ ہو، معذرت۔ اتخذت بیتا، اس جولا نے، مکڑی نے اپنا گھر بنایا، فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، اور یقیناً تمام گھروں میں سے کمزور ترین گھر اس جولا کا گھر ہے، مکڑی کا گھر۔ یہ ایسا ہے، آپ کروڑ روپے کی کوٹھی بنائیں، کراچی والوں امیر ہو نا، کروڑ روپے کی کوٹھی بناؤ، یہ کمرہ وہ کمرہ فلاں فلاں، اس کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا گھر الگ بناتا ہے، اپنا جالا کونے میں الگ کھڑا ہے۔ کیا مطلب؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جولا کو مزہ نہیں آتا، مکڑی کو مزہ نہیں آتا، یہ اپنا گھر الگ بناتا ہے۔ مشرک کو بھی اللہ کی خدائی کے اندر مزہ نہیں آتا، مشرک بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے۔ کبھی تو مگر مچھوں کو گوشت ڈالا جا رہا ہے، کبھی عبداللہ شاہ غازی کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، الگ گھر۔ اچھا، کبھی آپ اس جالے کے قریب گئے نا، وہ جولا جو بناتا ہے، بڑے اس میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، مستطیلیں، چوکور، بڑا مربع شکل، بڑا ڈیزائن بنا ہوتا ہے۔ جولا اپنے جالے کو سجاتا ہے، مشرک درباروں کو سجاتا ہے۔ اور جب وہ جالا بناتا ہے نا، جو دھاگا ہوتا ہے تار، وہ دھاگا تار باہر سے نہیں لے آتا، اپنے پیٹ میں سے نکالتا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں ڈھٹو کڑے ہے، اپنے ڈھٹی کو کڑے ہے، پیٹ سے نکالتا ہے۔ مشرک کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہوتی، مشرک بھی اپنی دلیلیں پیٹ میں سے نکالتا ہے، ڈھٹو کڑے ہے۔ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، افسر کو ملنا ہو تو یہ قرآن ہے، واہ یہ بھی ڈھٹو کڑے ہے۔ اچھا اب خیال، جولا وہ مکڑی جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ چپ کر گئے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور مشرک دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے۔ میں مانسیرا میں بیان کر رہا تھا، حضرت خطیب صاحب کی صدارت تھی، تو حکم ہوا کہ جی آپ یہ عنکبوت والی مثال بیان کریں۔ میں نے یہ بات کی، خطیب صاحب بول پڑے۔ اب خطیب صاحب کا جملہ سننا، مجھے یاد ہے مانسیرا میں دب کے اندر میں نے کہا، جس طرح مکڑا اپنا جالا بناتا ہے، یہ مکڑی، یہ جولا مکھیاں پھنسانے کے لیے، مشرک دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے۔ خطیب سے بولے نہیں نہیں، مریدیاں پھنسانے کے لیے۔ اچھا جی، اب آ جائے نا مکھی تو اس کو پہلے کھاتا نہیں، کبھی آپ غور سے دیکھیں، مکھی گئی آس پاس جال بننا شروع کر دیتا ہے، پروں کو قابو کیا، ٹانگوں کو قابو کیا، جلدی جلدی جال بننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی اپنی مریدوں کے آس پاس جال بننا شروع کر، کالا بکرا لے کر آنا پڑے گا، اتنے دن آنا پڑے گا، فلاں چیز لے کر آنی پڑے گی، کچھ لے کر آؤ گے تو لے کر جاؤ، سن رہے ہو؟ یہ سارے جال ہیں۔
آگے مکھی جب پھنس جائے جولا اس کو کھاتا نہیں ہے، منہ کے اوپر منہ رکھ کر خون چوس لیتا ہے، سانس چوس لیتا ہے۔ یہ بھی مریدوں کو کھاتے نہیں ہیں، اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں۔ اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ جھاڑو مارو، ہوا تیز آئی، آندھی آئی، جولے کو مکڑی کو اپنا جالا نہیں بچا سکتا، گیا جالا بھی گیا، مکڑی بھی گئی۔ جس طرح مکڑی کو جولا کو اپنا جالا نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے ہوتے۔ انہی الفاظ پر اتفاق کر رہا ہوں۔